سورہ کافرون مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس میں 6 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت اسلام کو بڑھایا اور بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلنے لگا اور پروپیگنڈا کرنے کے باوجود، ظلم و ستم کرنے کے باوجود جب کافر عاجز آ گئے، وہ اس تحریک کو روک نہ سکے، تو کافروں نے کہا کہ چلو کمپرومائز کر لیتے ہیں، مصالحت کر لیتے ہیں، مفاہمت کر لیتے ہیں۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ آپ 1 سال ہمارے بتوں کی پوجا کریں تو 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ آپ نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے رہے یہاں تک انہوں نے کہا کہ چلیں فتنہ ختم کرنے کے لیے 1 دن آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں، پھر ہمیشہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ آپ نے فرمایا میں 1 دن بھی تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس پر آگے کہ 1 دفعہ سجدہ کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا میں 1 سجدہ بھی تمہارے بتوں کو نہیں کر سکتا۔ تو کہنے لگے اچھا 1 دفعہ عقیدت سے ہمارے بتوں کو ہاتھ لگا لیجئے تو ہم آپ کے خلاف سازشیں ختم کر دیں گے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آپ حرم شریف میں گئے اور تمام کافروں کے سامنے یہ سورہ مبارکہ آپ نے تلاوت کر کے سنائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ قل، اے محبوب آپ کہہ دیں، یا ایھا الکافرون، اے کافروں۔ اب آپ بتائیے کوئی بات بھی اگر قرآن کے خلاف کہی جائے کس قدر غلط بات ہے؟ اگر کوئی یہ اصول پیش کرے کہ کافر کو بھی کافر کہنا گناہ ہے، کوئی کافر کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے، تو ہم سوچیں کہ اگر ایسی بات ہوتی تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے یہ فرماتا صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا کر اعلان کر دیں یا ایھا الکافرون، اے کافروں۔ تو کافر کو کافر کہنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، مسلمان کو مشرک کہنا یا کافر کہنا یہ غلط ہے، لیکن جو کافر ہے تو اس کو کافر ہی کہنا ہوگا، اسے مسلمان کہیں گے تو ہم خود کافر ہو جائیں گے۔ لا اعبد ما تعبدون، میں پوجا نہیں کروں گا ان بتوں کی جن کی تم پوجا کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں پوجا ہرگز نہیں کروں گا کبھی بھی ان بتوں کی جن کی تم پوجا کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت نہیں کرو گے اس رب کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو جب یہ ساری بات ہے اور اصل جھگڑا تو اسی پر ہے، تو اب کوئی مفاہمت کی صورت نہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، تم جہنم کے راستے پر اور میں جنت کے راستے پر، تم گمراہی کے راستے پر میں ہدایت کے راستے پر۔ تو یہ آپ نے اعلان فرما دیا۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں علماء نے لکھا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، اسے چاہیے کہ جب وہ سوئے تو سونے سے پہلے اپنے تمام اوراد و وظائف پڑھنے کے بعد آخری جو اس کا کلام ہو وہ کلمہ طیبہ ہو اور سورہ کافرون کی وہ تلاوت کرے، پھر اس کے بعد وہ کوئی بات نہ کہے اور آخری کلام اس کا سورہ کافرون ہو، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے گا۔ سورہ کافرون مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس میں